بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، صفر المظفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک اہم مسئلہ اور اس کی وضاحت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ امید ہے میرے بہن بھائی جو یہ بات سنیں گے ان کے علم میں اضافہ بھی ہوگا اور ان کو اس بات کے متعلق بالکل مکمل رہنمائی حاصل ہو جائے گی۔ صفر المظفر کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں ایک بات مشہور ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اس مہینے میں کوئی خاص بلائیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں، خاص مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو وہ صفر المظفر کے حوالے سے یہ بات ذہن میں بٹھائے ہوتے ہیں کہ دوبارہ سفر کا مہینہ آ رہا ہے اور بلائیں آئیں گی، تکالیف آئیں گی۔ تو یاد رکھیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح الفاظ میں اس بات کا رد فرمایا، اس کانسیپٹ کو ختم فرمایا کہ صفر المظفر کے مہینے میں کوئی خاص بلا نازل ہوتی ہے، بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں واضح الفاظ میں اس بات سے انکار فرمایا کہ ایسی کوئی بلائیں، کوئی مصیبتیں نہیں ہیں جو صرف سفر کے مہینے میں نازل ہوتی ہیں۔ اس مہینے میں کوئی خصوصی بلائیں اور مصیبتیں نہیں آتی۔ سامعین محترم، چونکہ اس ناچیز کو چوتھی نسل ہونے کی سعادت حاصل ہے، میرے والد محترم، میرے دادا قبلہ دادا جان اور پھر قبلہ پردادا، وہ مخلوق خدا کی خدمت جنات کے علاج معالجے کے حوالے سے کرتے چلے آ رہے تھے۔ تو اس حوالے سے ہماری ملاقات، ملنا جنات کے مریضوں سے علاج معالجے کے دوران زیادہ ہوتا ہے، اور بہت سے جنات سے بہت سی ایسی باتیں سیکھی ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہم نے جانی ہیں، معلوم کی ہیں جو عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی۔ تو ایسی ایک بات وہ اس صفر المظفر کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو بذات خود میں نے ایک مریض سے سنی، جو مریض جس پہ جن حاضر تھا، جس پہ جن سے میں نے بات ہوئی، وہ نوشہرہ کی تحصیل پبی میں اس مریض سے جب میری بات ہوئی تو اس مریض پر جن حاضر تھا، جب اس سے بات ہوئی کہ تم چلے جاؤ، تم اس کو چھوڑ دو، تو اس جن نے کہا کہ سفر کا مہینہ ہے، اگر میں ابھی اس مریض کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا تو دیگر جنات اس خاتون پر آ جائیں گے، وہ اس پہ بیٹھ جائیں گے اور پھر اس کو تکلیف پہنچائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ سفر کے مہینے میں کیا وجہ ہے کہ تم نہیں جا رہے اور دیگر جنات کے آنے کا خطرہ ہے؟ تو اس جن نے کہا، اور مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو وہ مریض دیکھ رہا ہوگا یا اس مریض کے متعلقین دیکھ رہے ہوں گے، وہ ابھی زندہ ہے، وہ لوگ ابھی اس وقت موجود ہیں، ان سے میں ابھی بھی رابطے میں ہوں۔ تو اس جن نے کہا کہ سفر کے مہینے میں ہم جنات ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرتے ہیں۔ ہمارا قبیلہ جب ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جاتا ہے تو ہم سفر کے مہینے میں جاتے ہیں۔ تو چونکہ جنات کی تعداد انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، ان کے قبیلے میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جنات ہوتے ہیں، تو جب ان کی بہت بڑی تعداد رات میں سفر کرتی ہے تو جہاں دن شروع ہوتا ہے تو پھر وہ پڑاؤ ڈال دیتے ہیں۔ وہ دوران سفر آرام کرنے کے لیے اور دن میں سفر سے رکنے کے لیے، دن میں سفر نہ کرنے کے لیے وہ بہت سی جگہوں پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، اور ایسی جگہ جہاں پر گھر ہوں، جہاں پر آبادی ہو، جب ان کا پڑاؤ ایسی جگہ پر آتا ہے تو دن میں جنات آرام کرتے ہیں اور رات میں وہ سفر کرتے ہیں۔ اور دن میں ہماری مائیں بہنیں گھر کی صفائی کرتی ہیں، ہم انسان دن میں کام کرتے ہیں، رات کو آرام کرتے ہیں، اور جنات وہ دن میں آرام کرتے ہیں اور رات کو اپنے کام کاج کرتے ہیں۔ احادیث مبارکہ پر جب نظر ڈالی جائے تو اس بات کا ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ جنات رات کو کام کاج کرتے ہیں، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جنات کی ایک ملاقات جو سورہ جن کے نزول کا باعث بھی بنی، سورہ جن میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، تو وہ بھی فجر کے ٹائم پر اندھیرے میں ہوئی۔ لیلۃ الجن کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں ملتا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنات کو دین اسلام کی تبلیغ، تعلیم وغیرہ کے لیے تشریف لے گئے، متعدد بار لیلۃ الجن واقع ہوئی، وہ بھی رات کے ٹائم میں ہوئی۔ اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں تعلیم دی کہ جب شام کا ٹائم قریب آئے تم بچوں کو گھر میں ٹھہرا لو، دروازے بند کر لو۔ تو اس وقت جنات پھیلتے ہیں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی کہ تم اس وقت اپنے بچوں کو گھر میں ٹھہرا لو اور دروازے بند کر لو۔ اسی طریقے سے احادیث مبارکہ میں اس بات کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ ایک جن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وہ ایک جگہ سے چوری کر رہا تھا، مال غنیمت یا زکوٰۃ کی اموال وہاں پڑے ہوئے تھے، وہاں سے چوری کر رہا تھا، وہ بھی رات کا ٹائم تھا۔ احادیث مبارکہ میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ جنات رات کو کام کرتے ہیں۔ تو جب دن میں وہ سو رہے ہوتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں جو دن میں اپنے کام کاج کرتی ہیں، صفائی کرتی ہیں،
جھاڑو پوچھا کرتی ہیں، تو اس دوران ان سے وہ جنات جو دن میں سو رہے ہوتے ہیں ان کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، پھر وہ جنات اپنا بدلہ لیتے ہیں، وہ جنات بدلے میں پھر اس انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ فلانے کمرے کی صفائی کی، گھر کی صفائی کی، یا جالے تھے گھر میں، جالے ہٹائے، جو مکڑی کے جال ہوتے ہیں، مکڑی کے جالے ہوتے ہیں، اس کو ہٹایا تو ان خاتون کو تکلیف پہنچی، خاتون کو بیماری لگ گئی، خاتون کو یہ تکلیف پہنچی۔ تو یہ یاد رکھیے کوئی خاص بلائیں آسمان سے نازل نہیں ہوتی، بلکہ اس زمین پر موجود یہ مخلوق ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کے دوران جہاں پڑاؤ ڈالتی ہے، وہاں ان سے اگر ان کو انسانوں سے تکلیف ملے تو پھر وہ اس کا رپلائی دیتے ہیں، وہ اس کا جواب دیتے ہیں، وہ بھی انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو اس بات کا ذرا اہتمام کریں میری مائیں بہنیں کہ گھر میں جو جگہ ان کے استعمال میں نہ ہو، جیسے اسٹور روم ہو گئے، چھت کا وہ ایریا ہو گیا جہاں عام طور پر آنا جانا نہیں ہوتا، غیر آباد مکان کے حصے جہاں آنا جانا نہیں ہوتا، تو سفر کے مہینے میں اس جگہ کی صفائی ستھرائی اور اس جگہ کے استعمال میں احتیاط سے کام لیں، اور خصوصاً آیت الکرسی 7 بار صبح 7 بار شام کو پڑھ کے اپنے آپ پر دم کریں، تو انشاءاللہ العزیز جنات کے اثرات سے محفوظ رہیں گے۔